السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ سب میرے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور میری باتیں سنتے ہیں۔ مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اور میں بہت شوق کرتی ہوں اور شرمندہ ہوتی ہوں کہ میں نے یہ بات کہی اور میں نے عمل نہیں کیا۔ مجھے بھی کوشش کرنی ہے عمل کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت زندگی سے رکھے۔ تو ہمارے معاشرے میں، ہماری دنیا میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے، حق۔ فرض ہم بھول گئے ہیں، حق ہی حق۔ اتنا حق کا لفظ بولنے لگ گئے ہیں کہ پنجابی میں اگر ہم نے کسی کو بات کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں جی تہاڈا تے حق سی۔ اب ہم فرض کو بھی حق کے درجے میں لے گئے ہیں، تو جس سے ہمارے ہاں مسائل، پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ تو میں یہ غور و خوض کر رہی ہوں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم حق کے نعرے مارنے کی بجائے کہ دوسرے دا کی حق ہے انہیں ساڈا پورا کیتا کہ نہیں، ہمیں اپنے فرض کی طرف توجہ دینی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اوپر کچھ فرائض لگائے ہیں اور ہم اپنے فرائض پر ہی پورے اتریں تو میرا خیال ہے کہ حق خود بخود ادا ہوتا چلا جائے گا۔ ہم دوسرے کے تو حق نہیں ہے نا ذمہ دار، کہ اس کی قبر حشر کے، اس کی دنیا کے۔ ہم سے تو ہمارے اعمال کا ہی آخرت میں پوچھا جائے گا، تو اس میں ہمیں شرمندگی ہوگی کہ کیا ہم بس صرف حق حق کے نعرے مارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمیں جو فرائض کی دی ہے ذمہ داری، ہمیں صرف اس پہ ہی توجہ رکھنا ہے۔ جب ہم اپنے فرض کو پورے کرنے کا شوق کریں گے تو آٹومیٹکلی جو حق حق کا نعرہ ہے نا، یہ خود بخود پورا ہوتا چلا جائے گا۔ اب جیسے میاں لوگ، شوہر لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں ساڈا حق نہیں پورا کر دیاں، بیویاں کہتی ہیں کہ شوہر ہمارا نہیں پورا کرتے، ماں باپ کہتے ہیں بچے نہیں ہمارا کرتے، بچے کہتے ہیں ماں باپ ہمارا نہیں کرتے، سہیلیاں، فرینڈز، یہ ساری ایک عجیب سی بات پھیل گئی ہے کہ ہم صرف سارا وقت حق حق کرتے پھرتے ہیں۔ یہ تو بس ایک نام ہی ہو گیا، جیسے کسی کا نام عبدالحق رکھ دو، اس کو آوازیں مار رہے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور آپ سب میری بہنیں، میری سہیلیاں، میری فرینڈز، جو لوگ مجھے دیکھ سن رہی ہیں، میرے لیے ٹائم بھی نکالتی ہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ کی میں بہت مشکور ہوں تہہ دل سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ شاید، بلکہ یقیناً باتیں کر لینا شاید آسان ہوتا ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ ریڈیو سن رہی تھی تو پروڈیوسر کو کسی نے میسیج بھیجا کہ تسی تو صرف گلاں دا کھٹیا کھاندے ہو۔ تو وہ ریڈیو کے پروڈیوسر صاحب تھوڑے مایوس ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ میری جگہ آ کر باتیں کر لیں۔ تو ٹھیک ہے، باتیں کرنا شاید آسان ہوتی ہیں لیکن ان پہ عمل کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور اچھی باتیں کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے، یہ کافی سوچنا پڑتا ہے۔ ہماری زبان، ہمارا دماغ، ہمارا دل نیگیٹو بہت چلتا ہے۔ جب نیگیٹو چلتا ہے تو وہ آسان لگتا ہے، پازیٹیو چلانا اور اس کے اوپر قائم رہنا ایک اور محنت والا کام ہے۔ تو آج سے میرا خیال ہے کہ ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنا فرض جو ہمارے ذمے ہے وہ ہم پورا کریں۔ اب اولاد ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں کھلائیں، پلائیں، پڑھائیں، ان پر محنت کریں، ان کی شادیاں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اس میں ہمارا محبت کا عنصر بھی ہوتا ہے اور ہم لگے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ رشتہ دار، کچھ فرینڈز ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں محبت کا لنک کم ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی ہمارا جھگڑا حق اور فرض پر ہی آ جاتا ہے۔ لیکن وہاں بھی میں یہ سمجھتی ہوں اس عمر میں آ کر کہ تم نے یہ نہیں سوچنا ابدا کہ کسی نے تمہارے ساتھ تمہارا حق پورا ادا کیا کہ نہیں، بس تم یہ دیکھو اللہ کے لیے کہ جو میری ڈیوٹی ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے۔ تو یہ اگرچہ بہت مشکل کام ہے، سارا وقت یہ سوچنا اور اس پر اپنے آپ کو قائل رکھنا، لیکن اس سے ہمیں ایک
خوشی کا احساس ہوتا ہے جس سے ہم ڈپریشن اور ٹینشن سے باہر آ جاتے ہیں کہ جو میری ذمہ داری تھی، جو میرا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ تو یہ تو تھی جی آج کی گپ شپ۔ تو یہ بڑا مجھے موضوع لگ رہا تھا ایک مزے کا کہ ظاہر ہے میں بھی ایک خاندان سے ہوں، ایک پوری فیملی سے ہے میرا تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو کہتے ہیں نا میرا بھی بہت آل کھلار ہے۔ تو میں نے یہی دیکھا کہ ہر کوئی حق 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 کے نعرے مارتا ہے، بہن بھائی کا، بھائی بہن کا، یہ سب ایک بن گئی ہے بات۔ میں یہ اس نتیجے پر پہنچی کہ نہیں، ہم سب کو اپنے فرائض پر بھی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سب بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، ایون ٹیچرز ہیں، کسی بھی شعبے سے کسی کا بھی کہیں پر بھی کوئی تعلق ہے، تو ہم سب حق کی بات چھوڑ دیں یہ کہ جی میں تو سچی گل کی تھی بھئی، جو ہمارے ذمے نہیں ہے، جو ہمارے ذمے ہیں ہم اسے کر لیں۔ جیسے اب فون کرنا ہے، کسی کو ملنا ہے، تو یہ نہ کہیں جی وہ فلانا تے آیا نہیں، ہن تو انہاں دا حق سی کہ وہ آندے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں اگنور کرنا ہے، اور ان کا فائدہ بھی کوئی نہیں کہ ہم اتنی ٹینشن ان پر لیں۔ بھئی جو ہمارا کام ہے، جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کر لیں، ہم فون کر سکتے ہیں فون کر لیں، جا کر مل سکتے ہیں ہم مل لیں، ہم حق کے نام کے شکوے چھوڑ دیں۔ اس سے ہماری زندگیوں میں ایک سکون آ جائے گا، اور سکون ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں فائدہ دے گا، ورنہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، پھر پریشانیوں میں ہی گزرے گی۔ تو یہ حق اور فرض، اس کا جو ہمیں ایک فرق سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دوسروں سے مطالبہ نہیں کرنا، جو فرض، جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری ہماری ہے اور ہم اسے ادا کر سکتے ہیں تو ہم کر دیں۔ اس طرح ہمیں دوسرے پہ غصہ اور ناراضگی بھی نہیں ہوگی، دل میں پشیمانی بھی نہیں ہوگی، ہائے میں تو اینا کر دی، وہ تو میرا کردہ ہی کچھ نہیں۔ بھئی آپ نہ کرو، آپ کے ذمے ہے اخلاق دینا، محبت دینا، پیار دینا، یا لین دین کرنا، یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے اس رشتے کے حساب سے لگایا ہے ہم وہی کر لیں۔ اس طرح ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں میں تے اچمنی لگ گئی، وہ تو ساڈا کچھ کردا ہی نہیں، وہ دا تو یہ حق سی کہ وہ آ کے میں سانوں پوچھدا، ساڑی خوشی غمی چ پورا اتردا۔ پھر اس میں نہیں صلاحیت ہوگی، اس میں نہیں سمجھ ہوگی، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اس کے حالات نہیں ہوں گے۔ تو یہ سوچ کر ہمیں صرف اپنی ذمہ داری پر توجہ دینی ہے۔ میری ایک بڑی اچھی فرینڈ ہے، وہ سرائکی ہے، تو ہر بات میں وہ کہا کرتی ہے، مجھے اس کے منہ سے یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، آپ دا باجی راونڈیو اے اوندے کولو نہ تھی سکدا ہوئے نا، اے بس اوندے عقل ہی اتنی ہے، اے ہی میں۔ تو مجھے اس پہ بڑا پیار آتا ہے کہ کس قدر خوبصورت طریقے سے پازیٹیو تھاٹس ہیں اس کے پاس۔ تو ایسے لوگ ہی خوشحال رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں، لمبی عمر پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خوشی کے راستے پر چلائے، نیکیوں کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، آمین۔